اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی بھی ہے۔ پاکستان 1947 میں برصغیر کی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریتی علاقوں میں تقسیم ہونے کے بعد وجود میں آیا۔ علاقے کی تقسیم کے ساتھ ساتھ وسائل، فوجی دستوں، صنعتوں اور آبی ذخائر کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔ پانی کو دونوں ریاستوں میں برابر تقسیم کیا جانا تھا، لیکن بھارت شروع ہی سے اس طرح کی تقسیم کے خلاف تھا۔ 1 اپریل 1948 کو ہندوستان نے مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب کے پانی کا بہاؤ بند کر دیا، جس کے نتیجے میں مغربی پنجاب میں فصلوں کی قلت اور نقصان کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ پاکستان میں پانی کی قلت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ پاکستان بالآخر بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری پانی کے بحران کی وجہ سے تنازعات کے حل کے لیے 1960 میں ورلڈ بینک نے سندھ طاس معاہدہ پیش کیا، جسے ہم اپنی تربیلا ڈیم والی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو اوپر آئی کارڈ اور ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل نالج انڈسٹری کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ برقرار رہے۔ آزادی کے وقت ہمارے نئے بننے والے ملک میں بجلی کی پیداوار کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا۔ مختلف شہروں میں صرف ڈیزل یا کوئلے سے چلنے والے پلانٹ موجود تھے، لیکن بڑی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم ہندوستان پر منحصر تھے۔ 1958 میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے حکومت سنبھالی تو دیگر تمام اہم اقدامات کے ساتھ ساتھ بجلی کی کمی کو بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ بنا کر جنگی بنیادوں پر کام شروع کیا گیا۔ ایوب خان نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، آبی ذخائر، ڈیموں، ہیڈ ورکس اور بیراجوں کی تعمیر کے لیے موزوں مقامات کے لیے فوری سروے شروع کرنے کا حکم دیا۔ 6 ماہ کے مختصر عرصے میں دریائے سندھ، دریائے جہلم پر ایسے مقامات کو تلاش کر لیا گیا جہاں پر ڈیم اور دریائے چناب، راوی اور ستلج پر بیراج بنائے جا سکتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جو زیادہ اہم ہیں اور جہاں پر ترقیاتی کام فوری طور پر شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اس مطالعے کے بعد دریائے سندھ پر 2 مقامات کو ڈیموں کے لیے منتخب کیا گیا، جہاں سے ہم بجلی پیدا کرنے کی سہولت کے ساتھ ساتھ پانی کے ذخائر بھی حاصل کر سکتے تھے، جنہیں آبپاشی کے مقاصد کے لیے نہروں سے جوڑا جا سکتا تھا۔ ایک سائٹ کالا باغ تھا جو قدرتی ڈیم تھا اور دوسرا تربیلا ڈیم۔ سیو واٹر سیو پاکستان کے فورم کے دوران تجویز کیا گیا تھا کہ پانی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے اور بجلی کی پیداوار کے لیے 2025 تک کم از کم 5 ڈیم بنائے جائیں گے، جن میں منڈا ڈیم، کرم تنگی ڈیم، اکھوری ڈیم اور کالا باغ ڈیم شامل ہیں۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کے صوبے پنجاب میں واقع ضلع میاں والی کے ایک علاقے کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ پر ایک تجویز شدہ ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے، جس پر 40 سال سے زیادہ عرصے سے نسلی اور علاقائی بنیادوں پر شدید بحث چلی آ رہی ہے۔ اس مخصوص علاقے کے جغرافیائی حالات ڈیم بنانے کے لیے سازگار ہیں۔ محترم ناظرین، مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے دریاؤں کے بہاؤ اور ان کے ایک دوسرے میں گرنے کی جگہوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ دریائے سوات شہر سے شروع ہوتا ہے، جو کلام سے نوشہرہ تک 12 ماہ تک پانی کے بے تحاشا مقدار کے ساتھ بہتا ہے۔ نوشہرہ کے مقام پر یہ دریائے کابل میں گرتا ہے، جو افغانستان سے پشاور سے گزرتا ہوا آتا ہے۔ نوشہرہ سے یہ دونوں دریا مشترکہ طور پر اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ اٹک پل سے ان 2 دریاؤں کا بہاؤ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دریائے سندھ نیلے رنگ میں جبکہ باقی 2 مٹی کے رنگ میں بہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک طویل عرصہ طے کرتے ہیں اور پھر بالآخر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اٹک سے کالا باغ تک کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں 3 دریاؤں سے بہنے والے پانی کی اتنی بڑی مقدار کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ کالا باغ واحد جگہ ہے جہاں پر پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ کالا باغ کے آبی ذخائر سے پانی کو نہ صرف بجلی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ KPK، سندھ اور بلوچستان کے بنجر علاقے کو سیراب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کالا باغ کی جگہ ایک قدرتی ڈیم ہے جسے باقاعدہ ڈیم سے کم لاگت میں اور بہت کم وقت میں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دریائے سندھ، سوات اور کابل سے بہنے والے تمام پانی کو ذخیرہ اور محفوظ کر سکتا ہے، جو اس وقت ضائع ہو کر بحیرہ عرب میں گر رہا ہے۔ یہ ہماری حکومتوں اور لیڈروں کے سراسر غفلت ہے کہ ہم عرصہ دراز سے قدرت کے اس عظیم تحفے کو ضائع کر رہے ہیں، جو آبی پاشی کے لیے بہت مفید ہے اور نیشنل گریڈ کے لیے بجلی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی جگہ ایسی ہے کہ 3 طرف پہاڑ ہیں، اسی لیے ڈیم بنانے کے لیے چوتھی طرف صرف دیوار بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعمیر پر دوسرے ڈیموں کے مقابلے میں کم لاگت آئے گی۔ یہ امر اہم ہے کہ کالا باغ ڈیم میں ابتدائی طور پر سیلاب سے اضافی پانی ذخیرہ کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔
تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پاکستان میں پانی کا بحران بڑھتا گیا اور ڈیم کی تعمیر کے محرکات بدلتے گئے۔ صرف سیلاب کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے ڈیم سے یہ بجلی کی پیداوار کے لیے ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور خطے میں پانی کی بڑھتی ہوئی قلت پر قابو پانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ کالا باغ ڈیم کے فوائد کے باوجود حکومت نے تربیلا ڈیم کی تعمیر کو آگے بڑھایا کیونکہ اس کی تعمیر کے اخراجات ورلڈ بینک نے برداشت کرنا تھے۔ تربیلا کے مکمل ہونے کے بعد کالا باغ ڈیم پائپ لائن کا سب سے اہم منصوبہ بن گیا۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 300 فٹ اور پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 61 لاکھ ایکڑ فٹ تھی اور اس ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 5000 میگا واٹ تھی۔ مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر دو صوبوں KPK اور سندھ کے سیاستدانوں نے اسے ناپسند کیا۔ ان اعتراضات کی وجہ سے اس کے ڈیزائن میں تبدیلی کی گئی۔ KPK کے سیاستدانوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اگر ڈیم بنا تو نوشہرہ شہر ڈوب جائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ نوشہرہ کے پانی کی سطح دریائے سندھ سے تھوڑی ہی اوپر ہے اس لیے ڈیم کی تعمیر سے دریا میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے اور نوشہرہ میں سیلاب آ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پشاور، مردان اور ثوابی بھی ڈوب جائیں گے، لیکن ماہرین نے ان تمام افواہوں کی سختی سے تردید کی ہے۔ اس کے باوجود ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے اس ڈیم کے ڈیزائن میں تبدیلی کی گئی اور اس کی اونچائی 300 فٹ سے کم کر کے 265 فٹ کر دی گئی اور اب اس ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 3600 میگا واٹ ہے۔ سندھ کا خیال ہے کہ سندھ دوسرے صوبوں کی طرح زرخیز نہیں ہے، اس لیے دریائے سندھ پر کسی بھی ڈیم کی تعمیر سے سندھ کے پانی کی فراہمی متاثر ہوگی۔ فی الحال دریائے سندھ کوٹری بیراج کے ذریعے ساحلی علاقوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیم دریائے سندھ کے پانی میں خلل کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید یہ کہ سندھ کے قریب سمندر کے علاوہ کوئی اور آبی ذخائر نہیں ہے اور سمندری پانی کو گھریلو یا زرعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سندھی سیاستدانوں کا خیال ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا تو دریائے سندھ میں پانی نہیں رہے گا اور سمندر کا پانی دریا میں داخل ہو کر زمینوں کو نقصان پہنچائے گا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ کراچی اور سندھ سطح سمندر سے 7 میٹر بلند ہیں، اس لیے سمندر کے پانی کے واپس دریا میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈیم کا پانی زیادہ تر KPK یا پنجاب کے لیے استعمال ہوگا، مگر ماضی کے رجحانات کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ڈیموں کی تعمیر سے سندھ کو فراہم کیے جانے والے پانی میں صرف اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، کیونکہ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو 44.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ملنا شروع ہوا ہے، جو تعمیر سے پہلے صرف 35 ملین ایکڑ فٹ ملتا تھا۔ کالا باغ ڈیم کے آبی ذخائر سے سندھ میں تقریباً 10 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ دریا خشک نہیں ہوگا۔ ایک بار جب دریا بھر جائے گا تو پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہوگا اور اس طرح رہے گا جیسا کہ ابھی بہہ رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے بڑے علاقے کو بھی اس ڈیم کے ذخائر سے اب پاشی کے لیے پانی مل سکے گا۔ ناظرین، وابڈا کے تیار کردہ ڈیزائن کے مطابق گلگت سے کالا باغ تک دریائے سندھ پر تقریباً 10 ڈیم بنائے جا سکتے ہیں اور یہ کس طرح پاکستان کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس ٹیبل کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹیبل میں بیان کیے گئے اعداد و شمار سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہم صرف دریائے سندھ سے 37,060 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ ہماری موجودہ ضرورت سے دگنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سستی بجلی ملک میں فراہم کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں پانی عطا کیا ہے اور اگر ہم اس پر قابو پا لیں اور اس کا صحیح استعمال کر سکیں تو وہ ہماری ضروریات سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم سے 3600 میگا واٹ بجلی کے علاوہ 70 لاکھ ایکڑ زمین کو کاشت کے لیے 6.5 ملین ایکڑ فٹ پانی فراہم ہو سکتا ہے، جس سے ہماری زرعی درآمدات میں کمی جبکہ زرعی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ یہ ڈیم سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے اور سستی بجلی پیدا کرنے میں مدد دے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان علاقوں کو پانی فراہم کرنے میں بھی مدد دے گا جو پہلے پانی سے محروم تھے۔ اس وقت زیادہ تر بجلی تیل سے بنائی جا رہی ہے اور تیل کی خریداری کی وجہ سے ملک کا قرضہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے تو ملک میں سستی بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ سستی بجلی سے صنعتی انقلاب برپا ہو جائے گا، بند کارخانے دوبارہ سے کھل جائیں گے اور لوگوں کو روزگار کے زیادہ مواقع ملیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہم ریلوے کو بجلی پر چلا سکیں گے، جس سے بہت زیادہ زرعی مبادلہ بچ جائے گا جو ریلوے انجنوں کے لیے ڈیزل کی خریداری پر خرچ ہوتا ہے۔
کالا باغ ڈیم ہمارے ملک کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمارے آبپاشی کے نظام کے لیے اور ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے۔ ہمارے حکمرانوں، لیڈروں، سیاستدانوں، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، فلاسفروں، صحافیوں اور عام لوگوں کا بھی اولین فرض ہے کہ وہ اس پر کام کریں۔ اگر ہم کالا باغ ڈیم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی اور بھارت پر عظیم فتح ہوگی۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ صوبے کالا باغ ڈیم کی تعمیر میں اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اس سے وابستہ فوائد بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر قابل عمل حل کی ضرورت ہے۔ اس ڈیم کے فوائد پیچیدگیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر جلد از جلد شروع ہو۔